بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عبادات غوث اعظم۔ غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے پیارے پیارے حضور غوث پاک بہت زیادہ عبادات اور ریاضات اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے، روزانہ 1000 رکعت نفل ادا کرتے رہے۔ ایک رات جب آپ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگان دین اتنی زیادہ عبادات کیسے کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادات و ریاضات میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ جس میں کسی نے کچھ یوں چوٹ کی تھی: آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرتے، ویڈیوز دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں اور بارہا تھکن و کوفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا، اب پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ کیسے ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، کہ ان کا چین و قرار یا پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یادوں میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ کہ ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بدمست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہم جیسے غافلوں کو جگانے کے لیے لکھتے ہیں: کس بلا کی مے سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، میں نثار ایسا مسلمہ کیجئے، توڑ ڈالیں نفس کا زنار ہم۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا خوف خدا۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں: اے رب کریم، مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ اولیاء کرام کے سردار ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم 100 کروڑ مرحبا۔ آپ کے مزید خوف خدا کا اندازہ ان اشعار سے لگا دیجئے۔ آپ نے عید کے دن فرمایا: لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی عید کا دن ہوگا۔ ہم کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیران پیر ولیوں کے سردار ہو کر بھی اتنی باتیں کیا کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم ان سے فرض نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، اور پڑھیں بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر۔ یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دھم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ پاک سے ڈرتے رہیں۔ امام ابو الحسن علی بن ہیتی فرماتے ہیں: میں نے حضور غوث پاک کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے مزار شریف کی طرف زیارت کی۔ میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے اور سید غوث پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں خلعت بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا: اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔
اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگ رہی ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔